اب ہم بات کرتے ہیں مضمون لکھتے ہوئے کون سی غلطیاں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے. تو اس سب سے پہلے آ جاتا ہے جی موضوع سے انحراف. دیکھیے مضمون کا عنوان، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. عنوان کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. بعض اوقات عنوان ایک سوال کی شکل میں ہوتا ہے تو اس کا جواب ہاں یا نہ میں آپ کو دینا ہوگا. بعض اوقات مثال کے طور پہ کیا پاکستان میں جمہوریت زوال پذیر ہے، آگے کویشچن مارک ہے تو سوالیہ نشان ہے. اب آپ اس سے متفق ہوتے ہیں یا اس بات کی نفی کرتے ہیں، اس پر آپ نے مضمون لکھنا ہے. پہلے تمہید ماننی ہے، پھر آپ نے نفس مضمون لکھنا ہے. اگر جمہوریت زوال پذیر ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا دلائل ہیں آپ کے پاس، وہ لکھیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت زوال پذیر نہیں ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، وہ آپ بیان کر سکتے ہیں. اور آخر میں حاصل کلام ہونا چاہیے. تو اس کے بعد ایک ایسا مضمون بھی آتا ہے کہ جس میں دو رائے ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں کہ بارش رحمت یا زحمت، تو اب ایسا مضمون اگر آ جائے تو اس میں ہم دونوں پہلوؤں پر ہم نے بات کرنی ہے. مضمون بارش رحمت کیوں ہے یہ بھی ہم بات کریں گے، اور بارش زحمت کیوں ہے یہ بھی ہم بات کریں گے. پھر اس کے بعد اور عنوان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس میں زمان و مکان کی قید ہے یا نہیں ہے. اگر وہ بات کرے جمہوریت کی، اس کا مطلب ہے کہ وہ موضوع میں وسعت پیدا ہو گئی ہے. اگر وہ اس میں ہم پوری دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت ہے اس پر ہم لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ صرف یہ بات کرے کہ پاکستان میں جمہوریت، تو ہم نے اب اس میں دیگر ممالک میں جمہوریت کے بارے میں اتنا نہیں لکھنا. ضمناً ہم تھوڑا سا لکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو بنیادی خیالات ہوں گے، جو بنیادی نفس مضمون ہوگا ہمارا، وہ پاکستان میں جمہوریت، اسی پر زیادہ ہم نے رہنا ہے. موضوع کی حدود سے ہم نے باہر نہیں نکلنا. ٹھیک ہے جی. اگر ہم پاکستان میں جمہوریت مضمون ہے اور اس میں ہم دیگر ممالک میں جمہوریت جو ہے وہ بھی لکھنا شروع کر دیں اور اچھا خاصا لکھنا شروع کر دیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے موضوع کی حدود سے انحراف کیا ہے. تو یہ پہلی غلطی ہے جو ایک مضمون نویس کرتا ہے. لہٰذا مضمون کا عنوان دیکھ کر موضوع کی حدود کا تعین ضرور کر لینا چاہیے. اس کے بعد آ جاتے ہیں مضمون کے اجزاء کو نظر انداز کرنا. بعض اوقات مضمون کے اجزاء کو ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تمہید یا مضمون کا تعارف نہیں کروایا جاتا، تو اور یا پھر آخر پہ حاصل کلام جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو مضمون کے جو اجزاء ہیں 3، ان کو ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس کے بعد نمبر 3 پہ آ جاتا ہے الفاظ و معانی کی تکرار. ایک ہی لفظ کو کسی خاص ترکیب کو بار بار دہرایا جائے تو وہ تحریر کی خامیوں میں شمار کیا جاتا ہے. ایسا ہرگز نہیں کرنا. اس کے بعد آ جائے مضمون لکھتے ہوئے ہمیں مطابقت کے اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. جو فعل ہے وہ اپنے فاعل اور مفعول کے مطابق کیسے آئے گا، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. علامت فاعل نے کا استعمال جو ہے وہ درست ہو، تذکیر و تانیث کی اغلاط جو ہیں وہ نہ ہو، اور رموز و کاف جو ہیں ان کا رموز کاف ان کا درست استعمال کیا گیا ہو. سوالیہ نشان لگایا ہے یا نہیں. اگر کوئی قول نقل کرنا ہے تو جو ہے وہ انورٹڈ کاما جو ہیں وہ لگائے ہیں یا نہیں. اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو رموز کاف ہیں، ختمہ ہے، سکتہ ہے، ان کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں تراکیب بندی. تراکیب ہی غلط جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں، تو اس کا بھی ہمیں بے حد دھیان رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آتا ہے حوالہ جات کا نامناسب استعمال. یہ بہت زیادہ اہم ہے. دیکھیے اپنے مضمون کو لکھتے ہوئے آپ درست اعداد و شمار جو ہیں، مناسب اعداد و شمار اور حوالہ جات کا استعمال کرتے ہیں. آپ جو اعداد و شمار استعمال کرتے ہیں مضمون میں،
وہ مستند ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ جو حوالات دے رہے ہیں وہ قول ہے، آیت ہے، حدیث ہے، وہ موضوع سے متعلقہ ہونا چاہیے اور برمحل استعمال اس کا ہونا چاہیے۔ تو یہ حوالہ جات کا استعمال جو ہے وہ مناسب ہونا چاہیے اور اس کے بعد موضوع سے متعلقہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اعداد و شمار جو بیان کیے جاتے ہیں وہ مستند ہونے چاہیے، اور اس کے بعد املا کی اغلاط جو ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے۔ املا درست ہو، کسی بھی لفظ کا املا جو ہے وہ غلط نہ ہو، اس سے بہت برا تاثر پڑتا ہے۔ تو ناظرین، سامعین، یہ ہیں مضمون پر کچھ باتیں، اور میں چاہتا تھا کہ مضمون نویسی کے مراحل پر بھی بات ہو، ایک مضمون نویسی کی مشق کیسے کی جائے اس پر بھی بات ہو، لیکن یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس پہ پھر ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور اگر آپ کو اس لیکچر سے کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔